بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی زمین پر انسان صرف دو قسم کے ہیں، اللہ کے ماننے والے اور اللہ کے باغی۔ پچھلی آیت مبارکہ میں ہم نے یہ پڑھا کہ اہل ایمان کا انعام اور انجام کیا ہے۔ آج کی آیت مبارکہ میں ہم اس کے برعکس دیکھیں گے کہ اہل ایمان کا جو مد مقابل طبقہ ہے اس کا حشر نشر کیا ہونے والا ہے۔ لیکن معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 70واں، سورہ مبارکہ کا نام الحج اور آیت مبارکہ ہے 51۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ، سعو، جو درپے رہتے ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیات مبارکات کی نفی میں، معاجزین، وہ عاجز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب الجحیم، جہنم کے حقدار۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا، اور وہ لوگ جو ہماری نشانیوں کو پست کرنے کے درپے رہتے ہیں، یہی لوگ جہنم کے حقدار ہیں۔ معزز خواتین حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے جو کچھ فرمایا وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امام مجاہد بن جبر ان کا قول نقل فرمایا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آیات مبارکات کے درپے رہنے سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی سے روکتے ہیں۔ اور یہی بات سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے، بلکہ رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمائی، اور اسی کے ساتھ ملتے جلتے خیالات کا اظہار فرمایا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے۔ اب اس مناسبت سے پھر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ النحل کی 88ویں آیت مبارکہ لے کر آئے، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا یفسدون، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا، ہم ان کے عذاب میں کئی گنا اضافہ کریں گے، اور اس کا سبب یہی ہے کہ یہ بدبخت لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے تھے۔ اب تفسیر ابن کثیر کے بعد دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو سب سے پہلے اہل علم نے ایک قراءات کی بحث چھیڑی ہے، ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے، لیکن یہ جو ایک سلسلہ ہے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے لوگوں کو روکنے کا، دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ آج بھی جاری ہے، اور اس کے نت نئے طریقے ہمارے سامنے ہیں۔
مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں، میں چند مثالیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں فرمایا صلو قبل المغرب، مغرب کی اذان اور جماعت کے درمیان 2 رکعتیں پڑھو، نوافل ہیں یہ، سنتیں کہہ لیں۔ پھر آپ نے دوبارہ فرمایا صلو قبل المغرب، مغرب کی اذان اور جماعت کے درمیان 2 رکعتیں پڑھو۔ تیسری دفعہ فرمایا لمن شاء، جس کا جی چاہے وہ پڑھ لے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مغرب کی اذان اور جماعت کے درمیان 2 سنتیں ہیں یا 2 نفل ہیں۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے مجھے آپ ضرور بتائیے گا، خاص طور پر کمنٹ سیکشن میں، کہ کتنے فیصد مساجد میں اس پر عمل ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ رمضان میں بھی سنت کی مخالفت کے لیے ہم لوگوں نے چور راستے تلاش کیے۔ بہت ساری مساجد میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہی افطاری کا وقت ہوتا ہے اذان نہیں کہی جاتی، بلکہ اعلان کیا جاتا ہے روزے داروں روزہ افطار کر لو، اور پھر اس کے بعد دبا کے افطاری کی جاتی ہے، اور پھر اذان کہی جاتی ہے۔ اذان کہتے ہی فوراً جماعت کھڑی کر دی جاتی ہے۔ کس قدر ظلم کی انتہا ہے۔ مقصد صرف اور صرف لوگوں کو سنت سے دور کرنا۔ اختصار کے پیش نظر میں صرف اسی مثال پر اکتفا کروں گا، ورنہ مثالیں بہت ساری ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام ابن جریر، امام ابن عطیہ، امام رازی، امام قرطبی، ابن عاشور اور ماضی قریب میں 2 عظیم ہستیاں امام شنقیطی اور امام سعدی نے بڑی تفصیل بیان فرمائی، اور پھر اس ضمن میں سورہ سبا کی 5ویں آیت مبارکہ لے کر آئے والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب من رجز علیم۔ سورہ سبا ہی کی 38ویں آیت مبارکہ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون۔ دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ پہلی آیت مبارکہ میں فرمایا کہ جو لوگ ہماری آیات مبارکات کو پست کرنے کے درپے ہیں، ایسے ظالموں کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے، اور دوسری میں فرمایا کہ ایسے بدبختوں کے لیے سخت سزا ہے جس پر یہ حاضر کیے جائیں گے۔ سورۃ العنکبوت کی 4تھی آیت مبارکہ مفسرین کرام لے کر آئے ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، کہ وہ لوگ جو برائی کا راستہ اختیار کرتے ہیں کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے آگے نکل جائیں گے؟ بہت برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، اسی آیت مبارکہ کو لے کر دیگر اہل علم نے اس حوالے سے ایک اور بڑی اہم بات بیان فرمائی، اور وہ یہ کہ اس آیت مبارکہ کی زد میں ہر وہ بدبخت آ جاتا ہے جو مسلمان ہے یا غیر مسلم، اور اس کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کے قرآن پر طنز کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی تضحیق کرنا، اور دین میں عیب تلاش کرنا۔ جس طرح کہ آپ یہ دیکھیں کہ آج کل کے بعد ضرورت سے زیادہ پڑھے لکھے سائنس کو ماننے والے کہتے ہیں جی سورج تو ڈوبتا ہی نہیں،
جبکہ قرآن کہتا ہے سورج ڈوبتا ہے، اور وہ کہتے یہی ہیں کہ یہ سوال ہے، لیکن دراصل یہ سوال نہیں، اعتراض ہوتا ہے۔ پھر جی اسلام میں لونڈی کا تصور کیا ہے؟ پھر ایسے بدبخت اٹھ کر مزید آگے جرأت کرتے ہیں، انہیں اپنے ایمان کی فکر نہیں، لیکن صحابہ کرام کے ایمان پر انگلی اٹھائیں گے۔ علی ھذا القیاس، یہ میں نے آپ کو برسبیل مثال ایک چیز سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسے لوگ یہ نہیں کہ صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھے، بلکہ آج بھی موجود ہیں، اور ان کا مقصد ہر دور میں یہی رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سچے دین کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں اشکالات پیدا کیے جائیں، اور یہ کوئی کسی مخصوص زمانے کے ساتھ خاص لوگ نہیں ہیں، بلکہ ہر دور میں ایسے لوگ اپنی کوششیں کرتے رہے۔ امام شوکانی نے فتح القدیر میں اس پر بڑی تفصیل سے لکھا، تفسیر المراغی، تفسیر البحر المحیط، ان کتابوں میں اس کی بڑی تفصیل موجود ہے، اور آپ ذرا اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائیں تو آپ کو کچھ ایسے بدبخت ملیں گے جن کی اپنی صورتحال یہ ہے کہ نہ ان کی شکل شریعت کے مطابق، نہ ان کی عملی زندگی شریعت کے مطابق، نہ ان کا لباس سنت کے مطابق، بلکہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر قدم پر سنت کی نہ صرف یہ کہ مخالفت کی جائے بلکہ اس کی تضحیق کی جائے۔ تو رب کائنات نے اس آیت مبارکہ میں دراصل ایسے بدبختوں کا انجام بیان کیا ہے، اور اس میں سے میرے اور آپ کے لیے ایک سبق اور ایک درس ہے کہ میں اور آپ اپنا جائزہ لیں، ہمارا شمار کس طبقے میں ہوتا ہے۔ کیا ہم سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق عمل کرنے والوں میں سے ہیں، یا اس کو پست کرنے کی ناکام کوششیں کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر زیادہ سے زیادہ آگے نشر کیجیے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبائیے گا تاکہ رات کے 12 بجے کے بعد تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان اسباق کی تیاری میں کس قدر مشقت اٹھانا پڑتی ہے۔ آپ کا ایک لائک، آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی تبدیل کر سکتا ہے۔ آپ کے ذہن میں کوئی موضوع ہو، آپ کامنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں، اس پر انشاءاللہ آپ کو تفصیلی ویڈیو مل جائے گی۔ اللہ رب العزت آپ سب کو دین والی، ایمان والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔